الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ نکالیں گے اور انشاءاللہ ترتیب سے ہر سورت کا مختصر خلاصہ ذکر کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس کا پہلا نمبر ہے اور آسمانی ترتیب کے لحاظ سے اس کا 5واں نمبر ہے، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ بعض صورتیں مکی ہوتی ہیں، بعض مدنی ہوتی ہیں۔ مکی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں اور مدنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت فاتحہ کی تعبیر، خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا یا دیکھنا، امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ خواب میں وہ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھنا نیکی، تقوی، علم اور فلاح کی علامت ہے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ ایک تو نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی۔ اور بھی اس کے کئی نام ہیں، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، سورۃ شفاء۔ یہ سب نام اس سورت کی جامعیت اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تورات، زبور، انجیل، حتیٰ کہ خود قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی دوسری صورت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ کے پاس تشریف فرما تھے۔ اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ دروازہ جو اس وقت کھلا ہے اس سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ کو ایسے دو نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے قبل کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یہ سورت شفا ہے۔ اگر کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، یہ پڑھ کر اس پر کوئی پھونک مارتا ہے، اللہ اس کو صحت یاب فرما دیتے ہیں۔ مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف، صرف اللہ کی عبادت اور مدد، ہدایت کی طلب اور دعا، نیک بد راہوں کا فرق۔ گویا یہ صورت بندے کو اللہ سے جوڑنے اور زندگی کا رخ متعین کرنے کا منشور ہے۔ امتیازات سورۃ الفاتحہ۔ امتیازات کہتے ہیں یعنی یہ خصوصیت
صرف اس صورت میں ہے، باقی صورتوں میں یہ بات نہیں ہے۔ یہ خصوصیت ہے اس صورت کی، یہ صورت کے امتیازات ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کے ناموں سے اس کے امتیازات ظاہر ہیں۔ مثلاً القرآن، 7 مثانی، سورۃ الصلاۃ، سورۃ کنز، سورۃ شفا، مختلف اس کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اور نمبر 2، اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیا طریقہ؟ کہ سب سے پہلے جس سے مانگنا ہے اس کی تعریفیں کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے وعدہ کرو، عہد کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے کا ایک طریقہ، سلیقہ بتایا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ سورت تمام علوم آسمانی کا مخزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بالکل مختصر میں صورتوں کا خلاصہ نکالوں گا۔ انشاءاللہ اس سے میرا بھی فائدہ ہے، آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ کسی ایک کی بھی اصلاح ہو گئی ہمارے لیے ذریعہ نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔